السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے؟ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف تیروں کی بوچھار کر دی جائے اور جب خوب زخمی ہو جائیں تو نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبورا حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بن رہا ہے۔ تن نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارا رسول فرزند بطول کو خطوط اور قاصدوں کے ذریعے مہمان بنانے کا وعدہ کیا اور وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ اچانک زہر میں بھوجا ہوا تیر آیا اور حضرت امام پاک کی پیشانی پر لگا۔ یہ وہ پیشانی ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ انوار پر خون کا دھارا بہہ نکلا۔ آپ غش کھا کر زمین پر آ رہے ہیں۔ اب ظالموں نے نیزے سے حملہ کر دیا۔ شیطان صرف سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تنے اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر، نیزہ اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ 56 سال، 5 ماہ، 5 دن کی عمر شریف میں جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری بمطابق 680 کو امام اعلی مقام اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نذر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا اور امام اعلی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت ازلی خلی بن یزید، سنان بن انس، شمل بن یزید یشمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو مبارک سے جدا کر دیا۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا، اے حسین تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ میری چشم سے چھپ جانے والے جسم مبارک کی بے حرمتی نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو صرف بے دردی سے شہید کرنے پر ہی یزیدیوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم مبارک پر جو کپڑے تھے ان کو بھی لوٹ لیا گیا۔ چنانچہ اسحاق بن حیوہ حضرمی نے قمیض اتار لی، بہن بن کعب نے پیجامہ اتار لیا، قیس بن اشت نے چادر اتار لی، جب سے اس کا پورا نام قیس قطیفہ مشہور ہو گیا۔ اسود بن خالد نے نالین مبارک اتار لیے۔ بنی نشل کے ایک شخص نے آپ کی تلوار لے لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں گئی۔ اس قدر ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی سنگ دل اور خونی شامیوں اور کوفیوں کا جذبہ بغض و عناد سر نہ ہوا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے اہل بیت نبوی کے خیموں پر چھاپا مارا اور ان میں تمام اسباب و سامان لوٹ لیا، حتیٰ کہ پردہ نشینان عفان کے سروں سے چادریں اتار لی۔ اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد عمرو بن سعد نے اپنی فوج میں آواز دی کہ کون کون ایسے ہیں جو لاش حسین کو گھوڑوں سے پامال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر 10 آدمی تیار ہوئے، ان میں اسحاق بن حیوہ حضرمی بھی تھا۔ یہ 10 سوار آئے اور اپنے گھوڑوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس کو پامال کر کے ان کے سینتوں پشت کو چور چور کر دیا۔ تاریخ کربلا صفحہ 305 سے 306۔ واقعات بعد شہادت حافظ عبد النعیم نے دلال النبوہ میں بصرہ ازدادیہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت زہروی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جس روز شہید کیے گئے اس روز بیت اللہ میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ حضرت ام حبان فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جس دن شہید کیے گئے اس دن سے ہم پر 3 دن تک اندھیرا رہا اور جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے سے تازہ خون پایا گیا۔ حضرت علی بن شیر سے روایت ہے کہ میں نے اپنی دادی سے سنا، وہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جوان لڑکی تھی، کئی روز تک آسمان رویا،
یعنی آسمان سے خون برسا۔ علامہ جلیل الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن سورج گرہن میں آ گیا تھا اور مسلسل 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی، البتہ افق کی سرخی کو جس کو شفق کہا جاتا ہے آج تک موجود ہے۔ یہ سرخی شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے موجود نہیں دیکھی گئی تھی۔ یزیدی لشکریوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ایک اونٹ پایا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اس کو ذبح کیا اور پکایا تو اس کے گوشت آگ کی طرح سرخ بن گیا۔ کہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 7 دن تک میدان کربلا میں اندھیرا رہا۔ دیوار پر دھوپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور بہت سے ستارے بھی ٹوٹے۔ تاریخ کربلا صفحہ 309، مصنف حضرت مولانا قاری محمد امین القادری۔ اللہ تعالیٰ یزیدیوں پر لعنت فرمائے اور مولا حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائے، ان کی دنیا بھی خراب کرے، ان کی آخرت کو بھی خراب کرے اور ان کی بے حرمتی کرنے والوں کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے۔ آمین ثم آمین، اور ہمیں اہل بیت کی محبت کا شرف نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔